Assalamu alaikum, my dear students of class 10th. Today we are going to discuss an important topic of the subject history from chapter 2nd, that is nationalism in India. तो बेटा सबसे पहले हमें पता है कि गांधी जी जो थे उसने एक मूवमेंट पहले ही लॉन्च की थी जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने इस नॉन कोऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में चूँकि गांधी जी की कॉल जो थी वो उसने लोगों को हिदायत दी कि ये मूवमेंट जो होनी चाहिए ये बड़ी पीसफुल होनी चाहिए, इसमें कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए. लेकिन बाद में हमने देखा कि मूवमेंट जब बढ़ने लगी, इसमें जब तेज़ी आने लगी पूरी कंट्री में, जब ये फैलने लगी तो इसमें थोड़ी सी वायलेंस हो गई. काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने लोगों पर अटैक्स किए, तो लोग भी वायलेंट हो गए. तो फाइनली इन 1922 फरवरी 1922 गांधी जी जो थे उसने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था. तो इसके बाद हमने लाहौर सेशन के बारे में भी जाना. लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, उसमें हमने देखा कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में हमने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन भी हमने पढ़ा जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यानी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो उसके बाद हमने देखा 26 दिसंबर 1930 जो सेलिब्रेट किया गया था, डेट इज़ इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया था. लेकिन उसमें हमने देखा, गांधी जी ने देखा कि लोगों की अटेंशन जो थी इस सेलिब्रेशन में उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए उसने एक और मूवमेंट लॉन्च करने का ऐलान किया. तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड इन 1930. तो अब ये पढ़ेंगे हम कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी तो ये कैसे गांधी जी ने इसको लॉन्च किया. तो पहली बात और सबसे अहम बात इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम देखेंगे वो था साल्ट लॉ. साल्ट लॉ क्या था? अंग्रेज़ों ने एक काफ़ी सारे लॉज हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किए थे, इस्टेब्लिश किए थे. उन सारे लॉज में सबसे बड़ा और सबसे अहम जो लॉ था उसको हम साल्ट लॉ कहते हैं. साल्ट लॉ के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान को इजाज़त नहीं दी जाती थी कि इस साल्ट को मैन्युफैक्चर करे एट द सी शोर्स. तो गांधी जी ने इस साल्ट को चुना, एक पावरफुल सिंबल फाउंड किया इसमें, क्योंकि साल्ट को हम देखेंगे कि ये एक ऐसा फूड आइटम है, ऐसी एक कमोडिटी है जिसको हर एक तबके के लोग, हर एक क्लास के लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी रेस का हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, हर एक इस कमोडिटी का इस्तेमाल करता है. इसलिए गांधी जी ने इस साल्ट को एक पावरफुल सिंबल इसमें फाउंड किया. सो फाइनली क्या हुआ, 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने एक लेटर भेजी. उसने जो इस समय वाइस राय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया के, उसका नाम था लॉर्ड इरविन. सो लॉर्ड इरविन वाज द वाइस राय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इन 1930. सो गांधी जी ने क्या किया, एक खत लिखा लॉर्ड इरविन को जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखे. He stated 11 demands in this letter to the Viceroy of the British India, that was Lord Irwin. So in सब डिमांड्स में, 11 डिमांड्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम डिमांड जो थी वो थी दैट टू एबॉलिश सॉल्ट लॉ. उसमें उन्होंने लॉर्ड इरविन को जो खत उसने भेजा उसमें सबसे अहम डिमांड थी क्या, वो थी टू एबॉलिश सॉल्ट लॉ, यानी सॉल्ट लॉ को, यानी सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए. ये साल्ट लॉ जो था इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंप्लीट कंट्रोल उसमें हुआ करता था, जिसको हम मोनोपोली कहते हैं. तो गांधी जी ने जो ये लेटर लॉर्ड इरविन को भेजी तो इसने एक अल्टीमेटम दी लॉर्ड इरविन को कि अगर 11 मार्च 1930 तक ये सारी डिमांड्स जो गांधी जी ने इस खत में लिखी थी, तो अगर 11 मार्च 1930 तक ये डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई तो हम एक और मूवमेंट लॉन्च करेंगे. ठीक, वो कौन सी मूवमेंट होगी? वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी. लेकिन लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने
ان 11 ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے لیے اس نے ٹوٹل انکار کیا. اس نے بالکل نیگوشیٹ نہیں کیا اس 11 ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے لیے. تو فائنلی گاندھی جی نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کی. لیکن ہم یہ دیکھیں گے اب جب موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی سول ڈس اوبیڈینس کو, یہ کس چیز سے اسٹارٹ ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے چونکہ گاندھی جی نے سالٹ کو ایک پاورفل سمبل کے طور پر چوز کیا تھا, تو اس نے اس سالٹ لا کو توڑنے سے ہی اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو شروع کی. تو گاندھی جی نے سب سے پہلے کیا کیا, اس نے یہ سالٹ مارچ شروع کیا. سالٹ مارچ اس نے جب شروع کیا, وہ سالٹ مارچ کہاں سے شروع کیا تھا, وہ سبرمتی آشرم گجرات میں ایک گاندھی جی کا اپنا آشرم تھا, اس سبرمتی آشرم سے اس نے سالٹ مارچ اس نے شروع کی. تو اس سبرمتی آشرم میں جو گاندھی جی کے فالوورز تھے, جس کو ہم ٹرسٹڈ والنٹیئرز بھی کہتے ہیں, وہ تقریباً ان کی تعداد 78 تھی. تو 78 جو یہ والنٹیئرز تھے, انہوں نے گاندھی جی کو سپورٹ کیا, اس سالٹ مارچ میں ساتھ دیا. تو یہ سالٹ مارچ جو تھا یہ سبرمتی آشرم سے ڈانڈی تک تھا. ڈانڈی جو کوسٹل ایک ریجن تھا گجرات کا, تو اس میں ٹوٹلی ڈسٹنس جو تھی وہ 240 میل تھی. یعنی سبرمتی آشرم سے ڈانڈی تک جو سفر تھا یہ 240 میل کا تھا. تو ان ساری جو یہ والنٹیئرس ان کے گاندھی جی کے ساتھ تھے, تو انہوں نے یہ سفر جو تھا 24 دنوں میں پورا کیا. یعنی ہر ایک دن میں یہ 10 میل تقریباً پورا کرتے تھے. تو فائنلی 6 اپریل 1930 میں یہ ڈانڈی پہنچے. لیکن راستے میں جب یہ چل رہے تھے تو گاندھی جی نے کافی سارے لوگوں کو وہاں ان کو متاثر کیا, ان کو ہدایت دی. تقریباً thousands of the people joined this salt march in the way when they reached to ڈانڈی on 6th of April 1930. جب یہ ڈانڈی پہنچے تو سب سے پہلے گاندھی جی نے کیا کیا, تو اس نے یہ سالٹ لا جو تھا, سالٹ لا کو اپنے ہاتھوں سے بروک کیا, اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑا. کیسے, اس نے یہ واٹر جو تھا اس نے اس کو بوائل کیا, تو اس نے سالٹ مینوفیکچر کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گاندھی جی نے پہلی بار یہ سالٹ لا جو تھا وداؤٹ دا پرمیشن, وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا برٹش یہ یوز کیا. اس کا مطلب اس نے یہ سالٹ لا کو توڑا. جب یہ افواہ پوری کنٹری میں پھیل گئی, تو یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو اس میں بہت تیزی آ گئی. تو اس کی شروعات ہو گئی سالٹ مارچ سے. اس سول ڈس اوبیڈینس کی شروعات کیسے ہو گئی, سالٹ مارچ سے ہو گئی, جب گاندھی جی نے سالٹ ٹیکس کو توڑ دیا, اس کو وائلیٹ کیا. لیکن ہم یہاں دیکھیں گے جو یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ تھی یہ کافی حد تک ہم دیکھیں گے نان کوآپریشن موومنٹ سے بالکل ڈفرینٹ تھی. کیسے ڈفرینٹ تھی, کیونکہ نان کوآپریشن موومنٹ میں صرف اتنا لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ برٹش گورنمنٹ سے تمام رشتے جو ناطے جو تھے ان کے ساتھ وہ توڑے, چاہے ان کا ہم کوئی چیز استعمال کرتے تھے یا کوئی اور چیز سروسز ان کو پرووائڈ کرتے تھے, سو ان کو نان کوآپریٹ کرنا ہی نان کوآپریشن موومنٹ کا ایک مقصد تھا. لیکن یہاں پر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے ٹیکسز توڑی. یہاں پر اس کو کال دی گئی لوگوں کو کہ یہاں سالٹ لا کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے ٹیکسز جو اوپریسو ٹیکسز مانے جاتے تھے انگریزوں کے دوران, ان کو توڑے. سو کیا ہوا کنٹری میں, جو ہندوستان میں thousands of the people joined this movement and they also broke the salt law in different places apart from گاندھی جی. سو مومنٹ جو تھی یہ پوری اسپریڈ ہو گئی, اس میں بہت تیزی آ گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ اس سالٹ لا کو توڑنے کے علاوہ انہوں نے لوگوں نے فارن کلوتھ بھی بائیکاٹ کیا, جس طرح سے ہم نے نان کوآپریشن موومنٹ میں دیکھا. فارن کلوتھ کو بائیکاٹ کرنے کے علاوہ لیکوڈ شاپس بھی انہوں نے بلاک کیے. پیزنٹس نے منع کیا کہ ہم ٹیکسز نہیں دیں گے. دے ریفیوز ٹو گیو ٹیکسز ٹو دا برٹش گورنمنٹ, ٹو دا چوکیدارز اور لینڈ لارڈز. اس کے علاوہ فارسٹ لاز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا, یہ فارسٹ لاز بھی ان کو بھی بروک کیا گیا, ان کو بھی توڑا گیا. تو بیچ میں اس مومنٹ میں ایک پرسنالٹی کے بارے میں ہم پڑھیں گے جس کا نام تھا خان عبدالغفار خان. چونکہ کانگریس لیڈرز جو تھے, چاہے جواہر لال نہرو تھے, چاہے سبھاش چندر بوس تھے, چاہے گاندھی جی تھے, یہ سب مومنٹ میں انہوں نے سب مومنٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا, یہ اب حصہ لے رہے تھے. لیکن جہاں تک ایک علاقہ تھا ہندوستان میں اس سمے, اس کو بولتے تھے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس, جو آج کے ٹائم میں پاکستان کہلاتا ہے. وہاں کا ایک ایسا لیڈر سامنے آ گیا, اس کا نام تھا خان عبدالغفار خان, جس کو فرنٹیئر گاندھی کا خطاب بھی دیا گیا ہے. فرنٹیئر گاندھی کا خطاب
بھی دیا گیا ہے. اس نے بھی اس مومنٹ میں گاندھی جی کی جو سول ڈسوبیڈینس مومنٹ تھی اس مومنٹ میں اس نے بھی پارٹیسپیٹ, اس نے بھی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. اس خان عبدالغفار خان کی ایک اپنا ایک گروپ تھا, اپنا ایک فوج تھی اس کے پاس جس کا نام تھا خدائی خدمت گاری یعنی سروینٹس آف دا گاڈ, servants of the. So we can say that Khan Abdul Ghaffar Khan also joined this civil disobedience movement from the region that's called as Northwestern Frontier Province. So جب یہ موومنٹ پوری کنٹری میں اب پھیلنے لگی تھی تو we can see different clashes over the country. کئی جگہوں پہ جو یہ موومنٹ تھی اب وائلنٹ ہونے لگی. تو اس کے دوران پولیس فائرنگ میں جب گورنمنٹ نے اس کو جواب فیس آف کیا اس موومنٹ کو تو اس میں بہت سارے لوگوں کو مار بھی دیا گیا. تو کافی سارے کانگریس لیڈرز جو تھے اپارٹ فرام گاندھی کے علاوہ جو بڑے بڑے اور لیڈرز یا چھوٹے لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو کہا جاتا ہے, ایک فگر ہے ہمارے پاس, کہا جاتا ہے کہ سول ڈسوبیڈینس موومنٹ میں تقریباً 1,00,000 پیپل جو تھے 1,00,000 پیپل دی ور اریسٹڈ ان دا موومنٹ. سو اس سچویشن میں اب جب سارے لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا, کافی زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, جیلوں میں بند کر دیا گیا, تو اب اس سچویشن میں آگے گاندھی جی کیا کرتا ہے, کس چیز کا اب وہ آرڈر نکالتا ہے, کس چیز کا اب لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے. تو یہ ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے, یعنی ہم پڑھیں گے اس میں گاندھی ارون پیکٹ ایک سائن کیا گیا تھا, اس میں گاندھی جی کو کیا کیا گیا, کیا کہا گیا, یا گاندھی جی نے کون سی ڈیمانڈس اس گاندھی ارون پیکٹ میں ارون کے سامنے رکھے. تو یہ ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ, گڈ بائے, اسٹے ہوم, اسٹے سیف.